اقوام متحدہ نے 2012 میں 13 فروری کو ریڈیو کا عالمی دن قرار دیا تھا۔ سوشل میڈیا کی ترقی کے آج کے دور میں بھی ریڈیو دنیا کی ایک بڑی آبادی کے لیے باخبر رہنے کا ایک آسان، سستا اور قابل بھروسہ ذریعہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ سامعین تک پہنچنے کی اس کی انوکھی صلاحیت کی وجہ سے یہ میڈیم مقامی سطح پر محروم کمیونٹیز کو آواز بھی دیتا ہے۔ لیکن کیا سوشل میڈیا کے اس دور میں یہ زندہ رہ پائے گا؟ اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر براڈ کاسٹر وائس آف امریکہ کے ہمارے ساتھی خالد حمید۔ خالد صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے خود ریڈیو پاکستان سے اپنے کریئر کا آغاز کیا اور اب آپ ایک طویل عرصے سے وائس آف امریکہ کے ساتھ ہیں، سو تھوڑی سی ریڈیو کی تاریخ بتائیے گا کہ کس طرح سے ریڈیو لوگوں کی زندگی میں سرایت کر گیا۔ دیکھیے، میں تو بچوں کے پروگرام سے ریڈیو سے منسلک ہوں اور اس مائکروفون سے میرا جو رشتہ ہے وہ ابھی تک قائم ہے اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے رہے گا۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے، مائکروفون کی بڑی اہمیت ہے۔ مائکروفون ریڈیو میں بھی تھا، مائکروفون جب ٹیلی ویژن آ گیا اس میں بھی ہے، مائکروفون سوشل میڈیا میں بھی ہے اور یہ رہے گا۔ آپ اس کی اہمیت اور افادیت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سیکھا ہے اور جو کچھ میں یہاں تک پہنچا ہوں سب ریڈیو کی وجہ سے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ریڈیو کا رخ ضرور بدلا ہے، انداز ضرور بدلا ہے، لیکن ریڈیو کا جو دائرہ کار ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہوئی ہے اور جو لسنرز تھے ان کی تعداد میں کمی ہوئی ہے، لیکن اس میڈیم کو آپ فراموش نہیں کر سکتے۔ یہ رہے گا اور یہ اس کی افادیت رہے گی، اس کی اہمیت رہے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر دور میں ریڈیو نے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اس کے انداز بدلتے رہے ہیں، لیکن یہ اپنی خدمات جاری رکھے گا۔ آپ نے جیسے بات کی کہ سامعین تو کم ہو رہے ہیں لیکن اب بھی اس کی ریچ جو ہے وہ کافی بڑے پیمانے پر ہے، تو کیا مستقبل آپ دیکھتے ہیں کہ ریڈیو آج کے سوشل میڈیا کے دور میں کس طرح سے اپنا مقام جو ہے وہ قائم رکھ سکتا ہے؟ میرا خیال میں تو ہمیشہ اس کی افادیت رہے گی۔ دیکھیے، آپ آج جتنی بھی ماڈرن گاڑیاں بنتی ہیں ان میں ریڈیو ضرور ہوتا ہے، کیونکہ ریڈیو نے اپنا انداز بدل دیا۔ ریڈیو کے پاس جو ذرائع ہیں وہ ان کو بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتا ہے، اور ریڈیو لوگوں کو ٹریفک کے بارے میں بتاتا ہے، موسم کے بارے میں بتاتا ہے، ان کو گائیڈ کرتا ہے، اور خبریں، تازہ ترین خبریں آپ کو ریڈیو پر مل جاتی ہیں۔ تو میں نے بھی جب وائس آف امریکہ میں سن 2005 میں آیا تو مجھے پہلے ٹیلی ویژن کے لیے کہا گیا، میں آپ کی جگہ کھڑا ہوتا یہاں پر، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میری آواز زیادہ سے زیادہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے اور کیسے پہنچ سکتی ہے۔ تو میں نے پھر ان سے خود ہی درخواست کی کہ مجھے آپ ریڈیو کے لیے چن لیں، کیونکہ ریڈیو ہمارا جو ہے سیاچن گلیشیئرز پہ بھی لوگ سنتے ہیں اس وقت، اور ہزاروں کی تعداد میں خط آتے ہیں ہمارے پاس۔ پھر جب سے یہ فیس بک کا ہوا ہے تو ہم ریڈیو پر بھی ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، اور دوسرے یوٹیوب پہ بھی ہیں۔ تو خالد صاحب یہ بتائیے کہ وائس آف امریکہ اردو کی ریڈیو کی نشریات جو ہے وہ 7% پاکستانیوں تک پہنچتی ہے، اور جیسے کہ آپ نے بہت سے اتار چڑھاؤ کی بات کی، کبھی ریڈیو کی پروگرامنگ میں کمی کی بات ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ریڈیو کی نشریات بند بھی ہو رہی ہے، اور آپ بات کریں اس کی افادیت کی، کتنا ضروری ہے ریڈیو کے میڈیم کا جاری رہنا؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہی جیسے کہ میں نے کہا کہ بہت سی جگہوں پہ ٹیلی ویژن نہیں پہنچ سکتا، چونکہ اس کے اپنے محدود وسائل اور رسائل ہوتے ہیں، اور ریڈیو میں یہ آسانی ہے کہ ایک ٹرانسمیٹر کے ذریعے آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو لوگوں تک رسائی، اور لوگوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ، ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی توجہ ٹیلی ویژن پر رکھیں اور دیکھیں اس شخص کو، بلکہ وہ آواز سے سن رہے ہیں اور ریڈیو کہیں بھی رکھا ہے تو ان تک پہنچ رہا ہے۔ تو خبروں کے لیے سب سے مؤثر ذریعہ ریڈیو ہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی افادیت اور اہمیت جو ہے نا ہمیشہ رہے گی اور مستقبل میں بھی رہے گی۔ تھینک یو سو مچ خالد حمید صاحب، ہمیں ریڈیو کے بارے میں بتانے کے لیے۔